صاحب ایک تجزیہ یہ بھی آ رہا ہے، کچھ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر اب نہیں ہے، پاکستان انٹرنیشنلی ساکھ مضبوط کر گیا ہے، تو جب انٹرنیشنل کوئی پریشر نہیں ہے تو بانی پی ٹی آئی بھول جائے، یہ پورا سال بھی وہ جیل میں ہوں گے۔ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا ہم بھیک مانگتے ہیں ملاقات کی، ہمیں ملنے دیا جائے۔ وہ سافٹ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ صحیح روٹ پہ جا رہے ہیں میرے حساب سے۔ دیکھیں کول ہونا پڑے گا، یہ جھوٹ پہ مبنی نعرے اور فرسٹریشن پھیلانا، انتشار پھیلانا، یہ باتیں کرنا، اگینسٹ کنٹری بیانات دینا، اوورسیز جو ان کے لوگ ہیں ان کے بیانات کا آ جانا، یہ سب چیزیں رکاوٹ بنی پڑی ہیں، قانونی پیچیدگیاں مزید بڑھا رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس پیٹرن پہ بیرسٹر گوہر جا رہا ہے وہ سیاسی طریقہ کار ہے، اس پہ چلنے سے یہ شاید مذاکرات کی طرف چلے جائیں یا اب شاید کوئی بہتری کی طرف چلے جائیں، لیکن اس طرف ان کا نہ کارکن جا رہا ہے نہ ان کے باقی لوگ جا رہے ہیں، سب اپنی اپنی الگ منزل بنائے ہوئے ہیں۔ حلیمہ خان کی الگ منزل بنی ہوئی ہے، گوہر صاحب کی الگ بنی ہوئی ہے، جو لوگ ان کے ٹوٹ گئے فواد چودھری سے لے کے فیصل واڈوا سے لے کے وہ سب الگ الگ۔ اچھا، ماضی میں بھی ہر جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہ ڈیفینس کرتی ہے یا آسان کر لیں چلیں ظلم و جبر کرتی ہے، ایکسس نہیں دیتی اپوزیشن کو۔ اس وقت کی جو حکومت اور اپوزیشن کے جو معاملات چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی نے جو وہ گناہ کیے تھے وہ اب سزا مل گئی ہے؟ دیکھیں وہ چھوٹا سا گناہ مجھے یاد ہے جو الطاف حسین نے کیا تھا، اچھا، وہ آج تک بھگت رہا ہے، تو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا، میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں سیاسی آدمی وہ بھی ہے، وہ بھی آج بندش زبان پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی لفٹ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب کا جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو بات یہ کہ جب زوال آتا ہے نا تو بہت بری طریقے سے آتا ہے، اور یہاں جو غلطیاں ہیں وہ الطاف حسین سے کہیں اس لیے پلس ہو رہی ہیں کہ وہ یہاں کراچی سے لے کے انٹیریئر کے کچھ حصوں میں تھا، یہ پورے پاکستان کو لے کے چل رہے تھے، انتشار پورے پاکستان میں پھیل رہا تھا اور پورے پاکستان کو انہوں نے مس گائیڈ کیا ہوا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں یہ گناہ کے وزن دیکھے جاتے ہیں نا کہ کس کا کتنا ہے، تو یہاں وزن جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی ریلیف ہے، اچھا، صرف سیاسی مذاکرات تک کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اس میں پارٹی کو ریلیف مل جائے کہ الیکشن لڑ لیجیے گا، آ جائیے گا، بلہ کھول دیتے ہیں آپ کا۔ آپ کو یاد ہوگا موجودہ صدر آصف علی زرداری پر کتنے بڑے کیسز تھے، کہ بھائی مرتضی قتل کیس بھی اس پر تھے، مسٹر 10% کے کیسز بھی تھے، لیکن کیا ہوا، وہ سب کیس فیک نکلے۔ تو وہ زرداری صاحب کا کوئی ایک کیس مجھے وہ بتائیے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہایت ہو ہے سیاستدان، میں بڑا سیدھی بات کرتا ہوں، میری نظر میں سب نے غلطیاں کی۔ جب عمران کی حکومت تھے تب فالودے والے کے اکاؤنٹ بھی نکل رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ کرپشن کے ساری چیزیں ہم نے دیکھی، لیکن کوئی چیز پائے تکمیل کو نہیں پہنچی۔ اب کیا یہ جو اس وقت بانی پر کیسز ہیں تو یہ ویسے ہی نہیں ہے؟ یہ جو کیسز ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک ادارہ جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اپنے لیفٹیننٹ جنرل کو سزا دے رہا ہے۔ نہیں تو دینی چاہیے نا، کیوں نہیں دینی چاہیے؟ دے رہا ہے نا، اصول پہ دے رہا ہے نا۔ اپیل آئی، اپیل بھی پہنچ گئی، اپیل کے نتائج بھی جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو باقی لوگ کیا بیچتے ہیں یار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف کے کٹہرے کی بات کی جائے تو جو چل رہا ہے اس وقت اس میں جرائم کی تعداد دیکھ لیجئے، آپ 9 مئی دیکھیے، آپ 26 تاریخ دیکھیے، اس کے علاوہ آپ اسپیچ دیکھیں کیا کیا آ رہی ہیں، میسیجز دیکھیں، ایکس اکاؤنٹ دیکھیں، ٹویٹر دیکھیں، کیا دیکھیں ان کے، کن کن چیزوں کو آپ لے کے جاؤ گے یار؟ آپ نے اداروں کو ہمارے تسلیم کرتے ہیں کہ خان نے کوئی ڈیل نہیں کی، خان کی طبیعت میں کوئی جھکاؤ نہیں ہے، خان ڈٹ گیا ہے، بیٹھ گیا ہے۔ خان بار بار کہہ رہا ہے، آپ بھول رہے ہیں، آپ ایک اچھے صحافی ہیں، خان کا ہر دوسرے دن ایک اسٹیٹمنٹ آ سکتا ہے اور آیا ہے ماضی میں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ اور پاک آرمی سے مذاکرات کرنے ہیں، میں اور کسی سے نہیں کروں گا۔ تو یہ مذاکرات وہ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ وہ شولڈر مجھے مل جائیں جو 2018 میں ملے تھے۔ میں کہتا ہوں سیاستدان ان کی نظر میں سارے چور ہیں، مذاکرات نہیں کرنے انہوں نے مذاکرات شولڈر مانگ رہے ہوں، وہ شولڈر ان کو ملنے نہیں ہے۔ وہ اس وقت اس لیے مل گئے تھے ان کو شولڈر میں، یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، میں یہ بھی بتا چلوں اس وقت ایک پورا ایک سیٹ اپ کام کر رہا تھا، انٹرنیشنل پاورز بھی جو ہے وہ بیچ میں آئی ہوئی تھی، کچھ چیزیں تھیں جو 126 دن کا دھرنا تھا، اس کے پیچھے بہت بڑے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت